حضرت وہاب بن منبع علیہ رحمہ فرماتے ہیں زمین کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا، وہ سوار ہو کر کہیں جانا چاہتا تھا تو اس نے پہننے کے لیے کپڑے منگوائے۔ جب کپڑے لائے گئے تو وہ کپڑے پسند نہ آئے، پھر دوبارہ منگوائے، وہ بھی پسند نہ آئے، پھر تیسری مرتبہ منگوائے، وہ بھی پسند نہ آئے، پھر دوبارہ کپڑے منگوائے تو اس میں سے ایک جوڑا بادشاہ کو پسند آ گیا۔ بادشاہ نے وہ جوڑا پہنا۔ پھر سواری کے لیے جانور منگوائے گئے۔ جب جانور بادشاہ کے سامنے لائے گئے تو بادشاہ نے کئی جانوروں کو ناپسند کیا، پھر ایک جانور کو سواری کے لیے پسند کر لیا۔ اب بادشاہ اس پر سوار ہوا، پیچھے پیچھے سپاہی تھے اس بادشاہ کے، اور وہ بادشاہ نکلا۔ جب باہر نکلا تو شیطان نے بادشاہ کی ناک میں پھونک ماری تو بادشاہ تکبر سے، نخوت سے بھر گیا۔ اب جب وہ باہر نکلا، لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے تو وہ لوگوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا تکبر کی وجہ سے۔ تو ایک غریب شخص بادشاہ کے سامنے آیا اور اس نے السلام علیکم سلام کیا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے نہ سلام کا جواب دیا اور نہ غرور و تکبر کی وجہ سے اس غریب شخص کی طرف دیکھا۔ تو وہ غریب آگے بڑھا اور کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ لیکن بادشاہ نے نہ دیکھا نہ سنا۔ اب اس غریب شخص نے جب یہ دیکھا کہ بادشاہ مجھ سے کلام ہی نہیں کر رہا، دیکھ ہی نہیں رہا، تو وہ آگے بڑھا، بھاگتا ہوا گیا اور بادشاہ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اتنی بڑی جسارت کہ تم نے بادشاہ کی سواری کی لگام پکڑی ہے، اتنی بڑی جسارت تو آج تک کسی نے کی نہیں، لگتا ہے تو اپنی زندگی سے محبت نہیں کرتا۔ تو وہ غریب شخص کہنے لگا اے بادشاہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کہو کیا کام ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے آپ سے کام تو ہے لیکن میں آپ کے کان میں کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے سواری پر بیٹھے بیٹھے ہی اپنا کان اس غریب شخص کے قریب کیا اور کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس غریب شخص نے کہا اے بادشاہ بڑا غرور و تکبر کرتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے میں موت کا فرشتہ ہوں۔ یہ کہا تو اس وقت بادشاہ کے ہوش اڑ گئے، زبان تھر تھرانے لگ گئی اور کہنے لگا بادشاہ اگر تو موت کا فرشتہ ہے تو مجھے مہلت دے کہ میں اپنا کام نمٹا کر جب گھر واپس جاؤں تو اس وقت تو میری روح کو قبض کر لینا۔ تو موت کے فرشتے نے کہا نہیں، اب تجھے مہلت نہیں مل سکتی۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا اچھا میں جس کام کی طرف جا رہا تھا ادھر نہیں جاتا ہوں، گھر جاؤں، کچھ وصیتیں کر لوں، کچھ حقوق ہیں وہ ادا کر لوں، اس کے بعد تم میری روح کو قبض کر لینا۔ تو موت کے فرشتے نے کہا پوری زندگی تمہیں مہلت ہی مہلت ملی ہے، اب تجھے مہلت نہیں مل سکتی۔ اور اسی وقت ملک الموت نے اس بادشاہ کی روح کو قبض کر لیا اور وہ سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح اپنی سواری سے نیچے گر پڑا۔ پھر حضرت جریر فرماتے ہیں یہ تو فاسق و فاجر کی موت ہوئی، اور نیک بندے کی موت کیسے ہوتی ہے؟ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نیک نمازی شخص جا رہا تھا بازار کسی کام سے، تو اس کے سامنے ایک غریب شخص آیا اور السلام علیکم کہا، تو نیک نے بھی کہا وعلیکم السلام۔ تو غریب نے کہا کہ مجھے آپ سے کام ہے۔ وہ نیک شخص کہنے لگا بتاؤ کیا کام ہے، اگر میرے بس میں ہوا تو میں کام وہ ضرور کروں گا۔ تو اس غریب شخص نے نیک کو کہا کہ مجھے آپ کے کان میں کچھ کہنا ہے۔ اس نیک شخص نے کان قریب کر دیا، کہا کہ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس غریب نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ جب یہ سنا اس نیک بندے نے تو وہ نیک بندہ کہنے لگا مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، تمہاری جدائی میں میں نے کتنا صبر کیا ہے، جلدی سے اگر تم آ گئے ہو تو میری روح کو قبض کرو تاکہ میں رب ذوالجلال کی زیارت کر سکوں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ آپ کس کام سے جا رہے تھے؟ تو اس نیک بندے نے کہا کہ فلاں کام سے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تم وہ کام کر کر آ جاؤ، پھر تیری روح کو قبض کر لوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے اب اس کام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب ذوالجلال کی زیارت سے بڑھ کر تو اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو پھر موت کے فرشتے نے اس سے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ تم کون سی حالت پسند کرتے ہو، جس حالت کو تم پسند کرتے ہو اسی حالت کے اندر میں تمہاری روح کو قبض کروں۔ تو اس نیک بندے نے کہا کہ تجھے اللہ نے یہ اجازت دی ہے؟ تو ملک الموت نے کہا ہاں بالکل مجھے اجازت ملی ہے۔ تو اس نیک بندے نے کہا کہ پھر تم مجھے اجازت دو کہ میں وضو کر لوں، وضو کر کر جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں
اور جب میں سجدے کی حالت میں پہنچوں تو سجدے کی حالت میں تم میری روح کو قبض کر لینا۔ فرشتے نے کہا صحیح ہے۔ اب اس نیک بندے نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا، جب سجدے میں گیا تو سجدے کی حالت میں اس کی روح کو ملک الموت نے قبض کر لیا، اس کی روح نکال لی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک اعمال کرتا رہتا ہے زندگی میں تو ملک الموت بھی اس کو اس کی تمنا کے مطابق موت دیتا ہے، لیکن جو شخص فاسق و فاجر ہو، ساری زندگی گناہوں کے اندر مبتلا رہا ہو، تو اس شخص کو تو ملک الموت موقع ہی نہیں دیتی، نہ توبہ کا موقع ملتا ہے، نہ اس کو گناہوں کی معافی تلافی کرنے کا موقع ملتا ہے، بلکہ اچانک ہی اس کو موت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ موت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو شخص موت کو یاد کرتا رہتا ہے وہ شخص اللہ رب ذوالجلال کے فرائض و واجبات کو ادا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے ملک الموت 5 مرتبہ ہر گھر کے اندر جھانکتا ہے، اور جو شخص نمازی ہوتا ہے تو ملک الموت اس پر رحم کرتا ہے اور اس کی روح کو آسانی سے نکالتا ہے، لیکن جو شخص نماز نہیں پڑھتا، فسق و فجور کے اندر مبتلا رہتا ہے، تو اس شخص کی روح کو ملک الموت بڑی نہایت ہی سختی سے نکالتا ہے۔